بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دور تک مسافت طے کرنے کے بعد اچانک ایلم نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سموقان نے بھی اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچتے ہوئے اس کی رفتار کم کر دی تھی۔ پھر سموقان کی طرف دیکھتے ہوئے ایلم نے اسے مخاطب کیا۔ ایلم نے شاید اپنے گھوڑے کی رفتار اسی لیے کم کر دی تھی کہ وہ سموقان کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ سموقان، میرے محسن، کیا آپ مجھے اس تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح آپ میرے باپ کو بالبک کے زندان سے نکالیں گے تاکہ بالبک پہنچنے تک میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ میرے باپ کی رہائی کا سامان آسانی اور بغیر خطرے کے کر لیں گے؟ ایلم کے اس سوال پر لمحہ بھر کے لیے سموقان مسکراتا رہا، پھر اس نے ایلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ایلم، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تو صرف میرا نام لے کر ہی مجھے مخاطب کرے؟ تو ہر بار میرے نام کے ساتھ محسن کیوں لگاتی ہے؟ کیا اس لفظ کو تو ہمیشہ کے لیے میری ذات کے ساتھ چسپاں کر دینا چاہتی ہے؟ اگر تمہارا ایسا ارادہ ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بہت بری بات ہے۔ آج کے بعد تو مجھے محسن نہ کہنا۔ ہاں، تمہیں تمہارے سوال کا جواب کچھ اس طرح دیتا ہوں کہ ہم بالبک کے قریب پہنچ کر بالبک کی ایک نواحی سرائے میں قیام کریں گے۔ سرائے میں سب سے پہلے میں ایک اور گھوڑا خریدوں گا جو تمہارے باپ کے لیے ہوگا۔ تمہیں سرائے میں چھوڑ کر میں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے بالبک کے زندان کا رخ کروں گا۔ وہاں سے میں تمہارے باپ کو نکالوں گا، سرائے میں آؤں گا، تم دونوں باپ بیٹی وہاں ملنا، پھر رات کے وقت ہی ہم سرائے سے کوچ کر جائیں گے۔ دراصل میں تم دونوں کو محفوظ جگہ پہنچانے کے بعد پھر تمہارے بھائی اریش اور اس کی منصوبہ اراتا کی تلاش میں نکلوں گا۔ سموقان کی اس ساری گفتگو کے جواب میں ایلم نے کسی قدر چونکتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ مجھے اکیلا سرائے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہ ہی میں سرائے میں اکیلی رہوں گی۔ آپ نے دیکھا جبل الکلام کے اندر جب میرا بھائی اور اراتا پانی پینے کے لیے گئے تھے تو وہ دونوں لوٹے نہیں بلکہ انو کے ساتھ ہی ان دونوں کو اٹھا کر لے گئے۔ اگر آپ مجھے اکیلا سرائے میں چھوڑ کر جائیں گے تو یاد رکھیے گا میری حالت میرے بھائی اور اراتا سے مختلف نہ ہوگی، لہٰذا مجھے سرائے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جواب میں سموقان نے ایک کہا لگایا، پھر کہنے لگا، ایلم، تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں سرائے میں اکیلا چھوڑ کر جاؤں گا تو تمہاری حفاظت کا بھی انتظام کروں گا۔ سرائے سے نکلنے سے پہلے میں ننتورا کو طلب کروں گا اور اسے تمہاری حفاظت پر چھوڑوں گا۔ اس کے بعد میں زمدان کا رخ کروں گا۔ کیا تم میری اس گفتگو سے مطمئن ہو؟ جواب میں مسکراتے ہوئے ایلم نے اسبات میں گردن ہلائی۔ تب سموقان پھر بول پڑا، ایلم، تو نے اپنی گفتگو میں جبل الکلام کا ذکر کیا ہے، کیا یہ وہی پہاڑ ہیں جس پر ساحر انو کا مسکن ہے؟ مجھے لبنان کی ان وادیوں سے بڑی دلچسپی ہے۔ تم چونکہ خود مصر کی لبنان کی رہنے والی ہو، کیا تم مجھے لبنان کے متعلق تفصیل بتاؤ گی؟ سموقان کے اس سوال پر ایلم کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، پھر وہ کہہ رہی تھی، یوں جانو، لبنان کی سرزمین دو طویل کوہستانی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ ان کوہستانی سلسلوں کے درمیان جو زمین ہے یہ کاشت کی جاتی ہے، یہاں بہترین زراعت ہوتی ہے، ہر قسم کا پھل بھی پایا جاتا ہے۔ پہلا کوہستانی سلسلہ جبل الکلام ہے۔ اسی جبل کی چوٹی پر ساحر انو نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے، اور جبل الکلام کی یہ چوٹی تقریباً سارا سال ہی برف سے اٹی رہتی ہے۔ کوہستانی سلسلہ شمال میں ارض شام سے لے کر جنوب میں جزیرہ نما سینا تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا کوہستانی سلسلہ جسے شرقی کوہستانی سلسلہ کہا جاتا ہے، اسے سیس کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کوہستانی سلسلہ اپنی بلندی اور طول میں تقریباً مغربی کوہستانی سلسلے الکلام کی ہی مانند ہے۔ جگہ جگہ اس کی بلندی گھٹتی بڑھتی ہے۔ شام سے لے کر جنوب تک یہ جو نمکین پانی کا سمندر ہے یعنی بحر لوط، اس سے بھی جنوب میں چلا گیا ہے۔ ان دونوں کوہستانی سلسلوں کے درمیان لبنان کے وسیع و عریض میدان ہیں۔ ان میدانوں کو البقاع کا نام دیا گیا ہے۔ البقاع کی یہ وادیاں دو حصوں میں تقسیم ہیں، ایک بالبکی اور دوسری عزیزی۔ بالبکی ہمارے مرکزی شہر بالبک سے نسبت رکھتی ہے اور عزیزی ایک قوی سامی بت سے منسوب ہے۔
اس بت کا نام عزیز ہے اور لبنان میں ہی نہیں بلکہ شام اور عراق کے کچھ حصوں میں عزیز نام کے اس بت کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ البقا کی ان وادیوں میں بڑے نشیب و فراز ہیں، لیکن فی الجملہ یہ ایک ہموار میدان ہے۔ اس میں کھیتی باڑی خوب ہوتی ہے۔ اس علاقے میں چونکہ بے شمار ندیاں ہیں، لہٰذا آبیاری کا بھی اچھا انتظام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کوہستانی سلسلوں کے چشمے ہمارے شہر بالبک تک چلے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں دو بڑی ندیاں ہیں، ایک کا نام آسی ہے جو اپنی منبع سے نکل کر شام کی جانب بہتی ہے اور آگے بڑھتی ہوئی ایک خاصے بڑے دریا کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دوسری ندی کا نام لیتانی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علم تھوڑی دیر کے لیے رکی، کچھ سوچا، اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، سموقان، لبنان کا منظر اپنے حسن کی بدولت دنیا کے سب سے زیادہ شاندار مناظر میں سے ہے۔ ایک طرف رنگ برنگ پہاڑیاں ہیں، دوسری طرف سمندر جس کا اصل رنگ گہرا نیلا ہے۔ سورج کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں تو اس کی کیفیت بو قلمو ہو جاتی ہے، اور لبنان کی یہ قدرتی اور طبعی رنگوں کا حسن ہمیشہ یہاں کے شاعروں، موسیقاروں اور ادیبوں کے کلام میں چڑھتے جادو کی طرح پایا جاتا ہے۔ لبنان کے کوہستانی سلسلوں اور وادی البقا کی سب سے بڑی پیداوار صنوبر اور شاہی بلوط ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سدا بہار ہوتے ہیں، خزاں میں پت جھڑ شروع ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ بید، شمشاد، اخروٹ، خرنوب اور ایسے ہی دوسرے درخت بھی موجود ہیں۔ جہاں سطح زمین مربوط ہوتی ہے وہاں ببول پایا جاتا ہے۔ لبنان کے خطوں میں دیگر نباتات بھی پائی جاتی ہیں۔ نباتات کی متعدد پہلو بپہلو اقسام ان سرزمینوں میں موجود ہیں۔ ساحلی میدان اور مغربی ڈھلانوں کے نشیبوں میں وہ پھول بافراد نظر آتے ہیں جو بحر روم کے قریب کے علاقوں سے مختص ہیں۔ درختوں میں زیادہ تر کھجور، صنوبر، انجیر، ببول، شہتوت، انگور، کیلا، سنگترا، مالٹا اور اس طرح کے پھلوں کے دوسرے درخت پائے جاتے ہیں۔ لبنان کے لوگ لکڑی سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، مثلاً ہلکے درختوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بھاری شہتیروں کو ان کچے مکانوں میں استعمال کرتے ہیں جن کی چھتیں کچی ہوتی ہیں۔ سموقان، لبنان کی تاریخ اور ادب میں دو درختوں کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے، ایک زیتون اور دوسرا دیودار۔ زیتون مصر کے قریب کا مقامی درخت ہے، اس کے مرتبان گھروں میں بڑی سجاوٹ سے رکھے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو فاختہ اپنی کشتی سے گرد و پیش کا حال معلوم کرنے کے لیے اڑی تھی، وہ زیتون کا ہی ایک پتا اپنی چونچ میں لے کر لوٹی تھی، اس لیے اسی وقت سے زیتون امن کا نشان خیال کیا جاتا ہے۔ تب کہتے کہتے علم بیچاری خاموش ہو گئی۔ اس کے اچانک خاموش ہو جانے پر سموقان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ اپنے بدن کو سمیٹ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے سموقان نے کسی قدر پریشانی میں پوچھا، علم، کیا ہوا؟ ایک تو تم گفتگو کرتے کرتے خاموش ہو گئی، اور دوسرے میں دیکھتا ہوں تم اپنے بدن کو اس طرح سمیٹ رہی ہو جیسے تم سردی محسوس کرتی ہو۔ جواب میں علم نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا کہنا درست ہے، میں سردی محسوس کر رہی ہوں۔ جواب میں سموقان نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ ایک کمبل اس نے علم کے گھوڑے کے زین کے نیچے ڈالا تاکہ علم آرام دہ حالت میں سفر کر سکے۔ دوسرا کمبل اسے جسم پر اوڑھنے میں مدد دی تھی۔ جب وہ کمبل اوڑھ چکی تب سموقان دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، پھر دونوں گھوڑوں کو پیڑ لگاتے ہوئے انہیں سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ پہلی رات سموقان اور علم نے لگاتار سفر کیا تھا، اس لیے کہ دونوں کو خطرہ تھا کہ ساحر انو یا ان کے گماشتے ان کا تعاقب ضرور کریں گے، لیکن جب کسی نے تعاقب نہ کیا تب دونوں رات کا ایک حصہ کسی سرائے میں کہیں نہ کہیں آرام کر لیتے۔ دونوں نے اس کے بعد باقی حصے میں سفر جاری رکھا۔ یوں ایک روز وہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے بالبک شہر کی ایک نواحی سرائے کے سامنے آن رکے۔ سرائے کے صدر دروازے سے ذرا دور ہی سموقان نے اپنے گھوڑے کو روک دیا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا۔ سموقان اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور علم کے گھوڑے کی لگام اس نے اپنے گھوڑے کی زین کے پچھلے حصے سے باندھ رکھی تھی۔ بلی کی صورت میں علم اس کی زنبیل کے اندر تھی۔ اسی حالت میں سموقان سرائے کے اندر داخل ہوا۔ پہلے وہ استبل کی طرف گیا، استبل کے محافظ سے گفتگو کی۔ دونوں گھوڑوں کو اندر باندھ کر اس نے ان کے دانے اور چارے کا اہتمام کیا، اس لیے کہ لگاتار سفر کرتے ہوئے گھوڑے تھک چکے تھے۔
پھر استبل کے نگران کے پاس وہ آیا، چند سکے اسے تھمائے، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ ایک خاتون بھی ہے جس کے یہاں کچھ ملنے والے ہیں، وہ ان کے پاس گئی ہے، تھوڑی دیر تک وہ اس سرائے میں آئے گی، ہمارے دونوں گھوڑوں کا خاص خیال رکھنا، لگاتار سفر کرتے ہوئے یہ تھک چکے ہیں، ان کی زینیں اتار کر ان کو کریرا کر دینا تاکہ یہ تھکاوٹ محسوس نہ کریں، زین کے ساتھ میرا جو سامان بندھا ہوا تھا وہ میں نے اتار لیا ہے، تم ایسا کرو، زین کے ساتھ جو بستر بندے ہوئے ہیں وہ کھول کے ایک طرف رکھ دو، میں کمرہ لے کر بستر اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ سموقان نے استبل کے نگران کو جو سکے دیے تھے وہ ان سکوں کو تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا، پھر سموقان کا شکریہ ادا کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس کے گھوڑوں کا بہترین خیال رکھے گا۔ پھر سموقان سرائے کے مالک کے پاس گیا اور اپنے لیے ایک کمرہ حاصل کیا، استبل سے سامان اٹھایا اور کمرے میں لے گیا تھا۔ سورج غروب ہونے تک سموقان اپنے کمرے میں ہی رہا، دراصل اسے ایلم کے انسانی روپ میں آنے کا انتظار تھا۔ جب سورج غروب ہونے لگا اور مغربی ساحل پر شفق بھی گئی، تب ایلم، جسے بلی کی صورت میں سموقان نے اپنی زنبیل سے نکال کر مسہری پر بٹھایا ہوا تھا، ایک دم اپنے اصل روپ میں آ گئی تھی۔ سموقان کو دیکھتی ہی وہ مسکرا کر کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ سموقان اس سے پہلے ہی بول پڑا، ایلم، مجھے تمہارے اپنے اصلی روپ میں آنے کا انتظار تھا، دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، بلکہ تمہارا اصل روپ میں آنا ہی اس بات کی نشاندہی ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ لگاتار سفر کرتے ہوئے میں خود بھی بھوک محسوس کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تم بھی بھوک اور تھکاوٹ محسوس کر رہی ہوگی، تم کمرے میں بیٹھو، میں سرائے کے بھٹیار خانے میں جا کر کھانا لاتا ہوں، پھر دونوں یہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ آپس میں مل کے لائے عمل طے کریں گے۔ سموقان کی اس گفتگو سے ایلم پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ سموقان جب خاموش ہوا تب اس نے کہنا شروع کیا، عزیز سموقان، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ میرے محسن اور مربی ہیں، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں کسی بھی موقع پر آپ سے علیحدہ اور اکیلی نہیں رہوں گی۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں جبل الکلام میں جب میرا بھائی اور اراتا صرف پانی پینے کے لیے گئے تھے، انو اور اس کے حواری ان پر وارد ہوئے اور انہیں ہم سے جدا کر دیا۔ اگر آپ مجھے سرائے کے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں تو یاد رکھیے، آپ کے واپس آنے تک ساحر انو اور اس کے گماشتے مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، وہ صرف آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھ پر وارد نہیں ہوتے، لہٰذا میری گزارش ہے، بلکہ میری التماس ہے، آپ جہاں کہیں بھی جائیں مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میری حفاظت، میری بقا، میری آبرو مندی اسی میں پنہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میرے خیالات سے اتفاق کریں گے۔ ایلم، مجھے افسوس ہے کہ میں خطرہ کو فراموشی کر گیا تھا کہ انو کسی وقت بھی ہم پر وارد ہو کر تمہیں عریش اور اراتا کی طرح غائب کر سکتا ہے، میں اپنی اس نادانی پر شرمندہ ہوں، تم میرے ساتھ چلو، ہم دونوں سرائے کے بھٹیار خانے میں جا کر کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد واپس آتے ہیں، پھر مل کے لایا عمل طے کریں گے کہ تمہارے باپ بادشاہ لوگل باندہ کو زندان سے ہمیں کس طرح نکالنا ہے۔ سموقان نے بڑی معذرت طلب انداز میں ایلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سموقان کا جواب سن کر ایلم خوش ہو گئی تھی، پھر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور سموقان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ میں خود بھی بھوک محسوس کر رہی ہوں، اس کے بعد میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سموقان بھی اٹھ گیا، اپنے کمرے کا دروازہ انہوں نے باہر سے زنجیر کیا، اس کے بعد پھر خدشات بھری آواز میں سموقان نے ایلم کو مخاطب کیا، ایلم، اپنے چہرے پر نقاب ڈال لو، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ یہ تمہارا اپنا شہر ہے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی پہچان لے، شمالی لبنان کے بادشاہ اتانا نے اپنا جو کوئی حاکم یہاں مقرر کیا ہے اسے اس کی اطلاع کر دے اور تمہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ میرے خیال سے انو کے مسکن سے تمہارے بھاگنے کی اطلاع اس وقت لبنان کے بادشاہ اتانا تک پہنچ چکی ہوگی۔ سموقان کے ان الفاظ سے تھوڑی دیر کے لیے ایلم مسکراتی رہی، پھر کہنے لگی، اس دروازے سے بھٹیار خانے تک تو میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال لوں گی، پر وہاں جب میں آپ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی کیا مجھے نقاب نہ اتارنا ہوگا؟
میرے خیال میں نقاب ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی جسمانی طاقت اور قوت اور آپ کی سری قوتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ میری حفاظت خوب کر سکتے ہیں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ چہرے پر نقاب ڈالے بغیر جاؤں گی۔ ایلم کے ان الفاظ کے جواب میں سموکان نے کچھ نہ کہا تھا، جواب میں وہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ پھر دونوں آگے پیچھے بٹھیار خانے کی طرف ہو لیے تھے۔ بٹھیار خانے میں فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، جہاں بیٹھ کر کچھ لوگ پہلے سے کھانا کھا رہے تھے۔ سموکان اور ایلم بھی دونوں جا کے ایک چٹائی پر بیٹھ گئے تھے۔ سموکان نے سرائے کے ملازم کو کھانا لانے کے لیے کہا، اس نے کھانا پیش کیا۔ دونوں چپ چاپ بٹھیار خانے کے کونے میں چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران مٹی کے پیالے میں جس وقت ایلم پانی پینے لگی تو چونک سی پڑی۔ سامنے کی چٹائی پر بیٹھ کر کچھ جوان کھانا کھا رہے تھے، ان میں سے دو لگاتار بڑی غور سے ایلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی طرف سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے ایلم نے پانی پیا، پھر اپنی نگاہیں کانے پر جماتے ہوئے سموکان کی طرف دیکھے بغیر اس نے دھیمی سی آواز اور سرگوشی کے سے انداز میں کہنا شروع کیا، سموکان، لگتا ہے سرائے کے اس بٹھیار خانے میں میرے اور آپ کے لیے کوئی خطرہ اور خدشہ اٹھنے والا ہے۔ اپنی پشت کی طرف دیکھیے، کچھ جوان بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ان میں سے دو کی نگاہیں برابر مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ لگتا ہے وہ مجھے پہچان چکے ہیں یا پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ پہچان چکے ہیں تو میرے خیال میں وہ دخل اندازی ضرور کریں گے، لہٰذا ان سے نمٹنے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ ایلم کے ان الفاظ سے سموکان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر سموکان نے ان جوانوں کی طرف دیکھے بغیر ایلم کو مخاطب کیا، ایلم، پریشان اور فکرمند مت ہو۔ اب جب کہ تم اپنی حفاظت کا کام مجھے سونپ چکے ہو تو یاد رکھنا میں اپنے فرائض کو خوب نبھاؤں گا۔ یہ تو دو جوان ہیں، قسم مجھے اس خداوند قدوس کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اگر یہ زیادہ ہوتے تب بھی میں ان سے مقابلے میں تیرا دفاع خوب کرتا۔ تم پرسکون انداز میں کھانا کھاؤ، اگر یہ مداخلت کرتے ہیں تو میں ان سے نمٹ لوں گا، اگر نہیں کرتے تو کھانا کھانے کے بعد چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ سموکان کی اس گفتگو سے ایلم خوش ہو گئی تھی، پھر وہ پہلے کے سے انداز میں خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب سموکان اور ایلم اٹھنے لگے تب وہ دونوں جوان فوراً اپنی جگہوں سے اٹھے، تیز تیز چلتے ہوئے سموکان اور ایلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے سموکان کو مخاطب کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، سرائے میں قیام کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے اور تمہاری منزل کیا ہے؟ اس جوان کے اس سوال پر کھا جانے والے انداز میں سموکان نے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، اے عزیز، میں نہیں جانتا تو کون ہے، تیرا بالب کے کس حسب نسب سے تعلق ہے؟ میں تو تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کیوں کی ہے؟ جو سوال تم نے مجھ سے پوچھے ہیں، کیا تم ہم سے ایسے سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہو؟ کیا میں نے تم سے ایسے سوال پوچھے ہیں؟ جب میں نے تمہیں مخاطب ہی نہیں کیا تو تم مجھے کیوں مخاطب کرتے ہو؟ سموکان کے ان الفاظ سے وہ نوجوان سیخ پاک ہو گیا تھا، غصے میں اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے کی طرف چلا گیا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ سموکان کو مخاطب کیا، ہم دو ہیں، ہمارے پیچھے ہمارے مزید 4 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب مسلح ہیں، ہمارے 6 کے مقابلے میں تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ ایک نازک لڑکی ہے، میرے اندازے کے مطابق اس کا نام ایلم ہے اور یہ بالبک کے سابق حکمران لوگل باندہ کی بیٹی ہے، تم اسے کہیں سے بھگا کر لائے ہو، اگر یہ صورتحال ہے تو ہم اس کے متعلق پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم اس کی موجودگی کی اطلاع بالب کے موجودہ والی کو کر دیں تو وہ ہم 6 کو مالا مال کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں کا والی لبنان کے حکمران اتانا کا ماتحت ہے۔ اتانا ایلم کو دل و جان سے پسند کرتا ہے اور ایلم نے چونکہ اتانا سے شادی سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اتانا نے اسے ساحر انو کے مسکن میں محفوظ کر دیا تھا۔ اب جو ایلم کو ہم تمہارے ساتھ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ تم ایلم کو وہاں سے بھگا لانے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ نوجوان، ہمارے ساتھ الجھنے، جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور ایلم کو پکڑ کر ہم بالبک کے موجودہ حاکم کے سامنے پیش کریں گے۔
تمہاری بہتری اور بڑائی اسی میں ہے کہ اصل راز سے پردہ اٹھا دو کہ علم کو تم کہاں سے لائے ہو اور کہاں لے جانا چاہتے ہو، اور اسے تم نے ساحر انو کے مسکن سے کیسے نکالا۔ اگر تم ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دو گے تو یاد رکھنا، ہماری تلواریں حرکت میں آئیں گی اور تم دونوں کو پکڑ کر ہم والی کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ علم سے تو کچھ نہ کہے گا لیکن تمہاری تکہ بوٹی ضرور کرا دے گا۔ جب تک وہ شخص بولتا رہا، سموکان اسے عجیب سے انداز میں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کبھی خفگی، کبھی ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوتے رہے، کبھی اس کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ کھیلتی تھی اور کبھی کبھی اس کا چہرہ انتہا درجے کے غیظ و غضب میں ڈوب کر رہ جاتا تھا۔ تاہم وہ نوجوان جب خاموش ہوا تب سموکان نے باری باری ان دونوں کو ایک بار سر سے پاؤں تک دیکھا۔ لگتا تھا وہ بڑی گہری نگاہ سے ان کا جائزہ لے رہا ہے۔ پھر جس نوجوان نے اسے مخاطب کیا تھا اس کی طرف دیکھا۔ تو نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے یا مزید کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اگر تمہارے پاس کہنے کو کچھ ہے تو کہہ لو، تاکہ میں ایک بار تمہارے سارے سوالوں، تمہاری ساری گفتگو کا جواب دوں۔